اور میرے عزیزوں ہر روز سالگرہ، ہر روز پارٹی کرنا، ہر چوتھے دن جناب کو گھومنے جانا اور ویسے غربتوں کی بات کرنا، لیکن ٹھنڈ میں بھی مری کا رش اتنا زیادہ ہونا کہ وہاں جگہ ہی نہ ملے، یہ ساری باتیں جو ہم نے اوڑھ لی ہیں، اگر اس میں تھوڑی سی یہ کریں، اگر آپ کے پاس جائز پیسے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا وقت نکال کے دینی علم کو بھی اہمیت دیں۔ یاد رکھنا، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر بچے کو قرآن و سنت آتا ہو تو وہ باپ کا کبھی نافرمان نہیں ہوتا، وہ کبھی نافرمان نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے باپ کی راضی ہو تو میرا رب راضی ہوگا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں کے قدموں نیچے جنت ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی۔ اپنے بچوں میں تھوڑا سا یہ والا بھی شوق پیدا کریں، دے مثالیں ڈاکٹروں کی، دے مثالیں انجینئر کی، دے مثالیں بزنس مین کی، لیکن کبھی کبھی کسی عالم کی بھی مثال دیں، کبھی کبھی کسی اللہ والے کی بھی مثال دیں، کبھی ان لوگوں کی بھی مثالیں جنہوں نے دنیا میں خدمات سر انجام۔ ہمارا گھر بن جائے گا اگر بچے کو قرآن پاک کا شوق لگ گیا، ہماری طبیعت بن جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے گھر ٹوٹے نہ، تو پھر انہیں حقوق کا وہ والا چارٹر پڑھائیں جو رسول پاک نے عطا فرمایا ہے، صرف 2 4 5 مخصوص چیزوں کے لیے دین کی طرف نہ آئیں۔ ہماری عورتوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا ہے، وہ کہتی ہیں کس کتاب میں لکھا ہے مولوی صاحب ساس کو کھانا پکا کے دینا، کس حدیث میں آیا ہے سسر کو کھانا پکا کے دینا؟ عورت کے لیے تو ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ یاد کر لیا، پکا یاد کر لیا۔ مردوں نے بھی ایک مسئلہ یاد کر لیا، اور انہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، یہ سب کو آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، اور یہ وہ بڑے ببانگے دوہل ہر چوتھا آدمی، اب چونکہ وہ میں کہتا ہوں اور بھی بڑا کچھ جائز ہے، صرف 4 شادیاں نہیں جائز، داڑھی رکھنا بھی جائز ہے دین میں، 5 وقت نماز پڑھنا بھی ضروری ہے دین میں، رزق حلال اور حرام کی تاکید اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ ایک سٹیٹس بن گیا نا، اب یاد آ گیا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی سے پیسے لینے ہوں تو دین یاد آتا ہے، اور اگر دینے ہوں تو پھر بھی تو بھائی یاد آنا چاہیے نا۔ 4 شادی قرآن مجید نے نا اہل یہود کے اس طرز کا ذکر کیا ہے، فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تھوڑا دین مان لیا جتنا اپنی مرضی میں، اور باقی کے منکر ہو گئے۔ پورے کا پورا دین اس کو قبول کیا جائے، پورے کا پورا دین۔ میرے عزیز، اگر ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں کو علم کا شوق پیدا ہو جائے، اگر انہیں کیفیات وہ نصیب ہو جائیں کہ انہیں پتہ چلے کہ کتاب و سنت کے علم میں بھی نفع ہے۔ میں تو آج کل دیکھتا ہوں کہ اسکول کی تعلیم جہاں ہم بچوں کو دے رہے ہیں نا، اس میں بھی ہمارا رویہ وہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ مطلب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں وہ آیا نہیں تمہارا انگلش والا ٹیچر ٹیوشن پڑھانے، تو کہتے نہیں ابو وہ کل بھی نہیں آئے تھے، تو کہتے کرتا ہوں نا فون، اس نے فیس نہیں لینی، 5000 روپیہ لیتا آیا کیوں نہیں؟ اب آپ کا بچہ اسے استاد تھوڑی سمجھے گا، وہ تو کہے گا میرا ملازم ہے 5000 لیتا ہے، اس کا ہم نے ذہن بنا دیا ہے، اس کو یہ اس کا مزاج بن گیا کہ میری جیب میں پیسے ہیں، میں استاد خرید سکتا ہوں۔ ایک تو تعلیم، اور پھر تعلیم کے فوراً بعد تربیت۔ ہمیں جو علم ہم نے سیکھا ہے اس پر جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں نا تو وہ علم نفع بخش ہو جاتا ہے، لیکن الفاظ بڑے آتے ہوں، باتیں بڑی آتی ہو، پنچایت نمٹانی بھی آتی ہو، گاہک کو شیشے میں اتارنا بھی آتا ہو، اور جناب مولانا صاحب ہو میری طرح کے، اور جناب 2 گھنٹے انہیں واز بھی کرنا آتا ہو اور دلائل بھی بڑے رکھتے ہوں، لیکن عمل کی باری آئے تو بھاگتے پھریں، نماز کا ٹائم آئے تو معاذ اللہ چھپتے پھریں، جب کہیں بیٹھ کے ہمیں عبادت کا موقع ملے تو پھر جان چھڑائیں۔ تو میرے نبی پاک نے دعا مانگی ہے، دعا، وہ یارو کتنا درد ہے اس بات میں۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ اپنا آپ جو سیکھتے ہیں وہ عمل کے لیے سیکھیں۔ جب انسان عمل کرتا ہے نا اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، وہ محسوس کرتا، جو بعمل آدمی کو چھپنا نہیں پڑتا، اسے تکلف کر کے نیکی نہیں کرنا پڑتی، وہ مجبور نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے جو سیکھا ہوتا ہے جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میری بڑی بہترین ہو گئی۔